السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا سمیع اللہ نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں آذان مینار یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ پچھلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا فلسفہ بیان کیا تھا، اس نشست میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان ملعون مرجوم سے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ مخلوقات میں 4 امور ایسے ہیں جو باعث خیر و برکت ہیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا وجود، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 عبادات، اور نمبر 4 ان تینوں کا نتیجہ ہیں وہ جنت ہیں۔ اور 4 امور ایسے ہیں جو باعث شر ہیں۔ نمبر 1 شیطان کا وجود، نمبر 2 شیطان کا ایجاد کردہ کفر، نمبر 3 شیطان کے ایجاد کردہ گناہ، اور نمبر 4 ان تینوں کا نتیجہ جہنم۔ یہ 4 امور ہیں جو باعث شر ہیں۔ چنانچہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے ایجاد شدہ کفر سے اور اس کے ایجاد شدہ گناہ سے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ جل جلالہ شیطان سے پناہ دے گا تو نبوت کے سائے میں پہنچائے گا، اور کفر سے اللہ جل جلالہ نجات دے گا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا اور ایمان کی چھتری کے نیچے بٹھائے گا، اور گناہوں سے نجات دے گا، طاعات کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے جہنم سے آزادی دیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے۔ تو گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں 4 چیزوں کی طلب ہیں اور 4 چیزوں سے پناہ ہیں۔ اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ جب جہنم، کفر، گناہ اور شیطان کا وجود شر ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان شرور کو اور خصوصاً شیطان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ چنانچہ جیسے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا اور فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے میری بغاوت کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، یہ عجیب بات ہے، انک اتیت فرعون وملأہ زینہ، ایک تو بادشاہت اور دولت دیتے ہو، اور پھر جب وہ بغاوت پر اترتا ہے تو پھر سمجھانے اور اصلاح کرنے کے لیے مجھے بھیجتے ہو۔ تو آسان ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ اس سے حکومت اور دولت چھین لو تو اس کا نشہ اتر جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اس پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست فلسفہ بیان فرمایا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ گھوڑوں پر بیٹھ کر گھوڑوں کو دوڑاتے تھے، مشق کرتے اور کرواتے تھے۔ ان میں ماہر مجاہد کون ہوتا تھا؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں رکھنے کے لیے رکاب، پشت پر زین اور منہ میں لگام ڈالتے تھے، اور ہموار میدان میں گھوڑے کو دوڑاتے تھے۔ یہ مجاہد کا ابتدائی قدم تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ گھوڑے سے زین اور رکاب اتار دیتے اور اس کی ننگی کمر پر بیٹھ کر سواری کرتے۔ جب دوسرے مرحلے میں مہارت حاصل کر لیتے تو تیسرے مرحلے میں
منہ سے لگام بھی نکال دیتے اور رانوں کے ذریعے گھوڑے کا رخ موڑتے تھے، اور جب تیسرے مرحلے سے گزر جاتے تو پھر چھوٹی موٹی گھاس کی دیواریں بنا کر میدان میں رکھتے تھے تاکہ گھوڑا اس سے چھلانگ لگا کر جمپ لگائے، اور جمپ کی وجہ سے یہ سوار گرتا تو نہیں، اگر نہ گرتا تو پھر اس کو شاہ سوار کہتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قابل بنانے کے لیے شیطان کو وجود دیا گیا تاکہ شیطان کا مقابلہ بار بار کرے اور اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے پاس جانے کے قابل بنائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا جسم یہ گھوڑا ہے اور میری روح اس گھوڑے پر سوار ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب اللہ مشق کرواتا ہے، اس گھوڑے کی زین کھانا پینا ہے تو روزے میں اس گھوڑے کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے کہ روح زین کے بغیر سفر کر سکتی ہیں یا نہیں۔ جب یہ روزہ رکھ کر اللہ جل جلالہ کی طرف سفر کو ختم نہیں کرتا تو پھر اللہ جل جلالہ اس کا لگام بھی اتار دیتے ہیں، اور رات تہجد کے ذریعے بغیر لگام کے یہ نفس پر قابو رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ تیسرا مرحلہ نفس اور شیطان کا ہے۔ یہ وہ دو دیواریں ہیں جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کھڑی کر دیتا ہے۔ جو سوار نفس اور شیطان کے دیواروں کو پھلانگ کر اللہ جل جلالہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ شاہ سوار ہیں۔ جب دوران سفر نفس اور شیطان کی یہ دیواریں آئے تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان دیواروں کو پلانگ کر جائے تو پھر آپ لوگ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو امیدوار ہیں، ایک دل ہے اور دوسرا نفس ہے۔ دل کہتا ہے مجھے ووٹ دے دو اور نفس کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دے دو۔ چنانچہ نفس کہتا ہے مجھے ووٹ دو گے تو رات کو سنما دیکھو گے، اور دل کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو گے تو رات کو تہجد کی نماز پڑھو گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے شیطان کو لالچ کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اور وہ لالچ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ دیکھو اس انسان کو کہو اگر اپنے نفس کو ووٹ دیا تو فلم بھی دیکھو گے اور شراب پینی بھی نصیب ہوگی۔ اب جو انسان اس لالچ کو ٹکرا کر دل کو ووٹ دے گا وہ مخلص ہیں، اللہ جل جلالہ کا سچا محب ہیں اور اللہ کا سچا عاشق ہیں۔ اس امتحان کے لیے اللہ جل جلالہ نے شیطان کو پیدا فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کے اس لالچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسرا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک حکومت ہے اور اس حکومت کا ایک صدر ہیں، ایک وزیر اعظم ہیں، کچھ وزراء ہیں، پولیس ہیں اور کچھ رعایا ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی ایک بادشاہ ہیں اور وہ ہیں عقل۔ اس کے وزراء آنکھ، کان، ناک اور زبان ہیں جو ہر وقت دربار میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ رعایا ہے وہ ہیں ہاتھ اور پیر۔ اللہ نے شیطان کو ڈاکو پیدا کیا، وہ اس بادشاہ پر حملہ کرتے ہیں کہ اگر اس عقل کو قابو کروں تو اس کی رعایا میرے قابو میں آ جائے گی۔ تو یہ انسانی جسم پر حملہ کرنے والا دشمن اور چور ہیں، اور ایمان مسلمان کے دل میں قیمتی دولت اور قیمتی خزانہ ہیں۔ جس گھر میں دولت نہ ہو اس گھر کا مالک شام کو سو جاتا ہے اور صبح کو اٹھتا ہے، اس کو نہ چور کا خوف ہے اور نہ ڈاکو کا،
لیکن جس گھر میں دولت ہو وہ بندوق لے کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے کہ چور نہ آئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ہمارا دل ایک گھر ہے، اس میں اللہ نے ایمان کی قیمتی موتی کو رکھا ہے اور شیطان کو ڈاکو پیدا کیا تاکہ ہم اگر اس کو پیدا نہ کرتا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شیطان کو پیدا نہ کرتا تو ہم غفلت سے سو جاتے، نہ عشاء کی نماز پڑھتے اور نہ صبح کی نماز پڑھتے، نہ رمضان کے روزے رکھتے، نہ حج کرتے اور نہ ہم زکوٰۃ دیتے، بلکہ غفلت کی زندگی ہم گزارتے۔ اللہ نے اس ڈاکو کو کھڑا کیا کہ تم چوکنے رہو اور اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، روزے، زکوٰۃ، حج کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ ڈاکو ایمان کی دولت کو لوٹ لے گا، تو شیطان کو اللہ نے ہمیں چوکنا اور بیدار رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہیں، یہ وہ قیمتی باتیں ہیں اور یہ حکمتیں ہیں شیطان کے پیدا کرنے میں، اس لیے اللہ جل جلالہ نے شیطان کو پیدا فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ نابالغوں پر جب ڈاکو حملہ کرے تو اپنے والدین کو آواز دیتے ہیں کہ اے ابا جی، امی جی، لیکن اگر پہلوان پر کوئی ڈاکو حملہ کرے تو وہ والدین کو آواز نہیں دیتا بلکہ خود مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے تو شیطان کو للکارتے تھے کہ میں ڈر کی وجہ سے یہ نہیں پڑھتا، یہ تو میں سنت سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس سے بڑے پہلوان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا تو شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ امتحان لیا گیا کہ سخت گرمی تھی، روزے بھی تھے، دشمن کا غلبہ بھی تھا، کئی امتحانات تھے، تو اللہ جل جلالہ سے حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ اس سے بھی زیادہ سخت امتحان لے لو، وہ یہ کہ آپ دشمن سے میرے جسم کو بوٹی بوٹی کروا دو، پھر سے دشمن میرے جسم کو جلوا دو اور پھر میرے گوشت کو راکھ بنوا دو، لیکن دیکھ لینا میرے جسم کی جو راکھ ہوگی وہ بھی تیری چوکٹ پر سجدہ ریز ہوگی۔ اللہ جل جلالہ امن والہ ہمیں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔